کہ سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ سواگت ہے دوستو آپ سب کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی درد بھری نظم سے پہلے خاص بات سنتے ہیں۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو، یقین مانو وقت بہترین جواب دے گا۔ چلے پہلے سنتے عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ سخت حالات سے نہیں ڈرتے، پڑھ میں رہا ہوں یہ مصرے ہیں کسی اور کے لیے، وہ بول رہا ہے کہ سخت حالات سے نہیں ڈرتے، ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے۔ جب بھی مشکلیں آتی ہیں تو یہ سمجھ لو کہ کوئی خوبصورت دن آنے والا ہے، اس لیے مشکلیں آئی ہیں۔ تو آج مایوس مت ہونا، مایوسی کفر ہے۔ شپ پور والوں، اداس اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی مایوسی آئے گی آپ کے اندر کہیں نہ کہیں اداسی آئے گی تو ایک خوبصورت صبح آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ ظلم کی رات سے نہیں ڈرتے، سخت حالات سے نہیں ڈرتے۔ تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، تم کو تاریخ یہ بتا دے گی، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے، ہم کسی بات سے نہیں ڈرتے۔ ظلم کے حاکموں کو چہرے پر آئینہ ہم دکھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں۔ اور یہ جو چار مصرے ہیں اس پر جو اپنی تالیاں روک سکے وہ مجھے روک کے دکھائے کہ دیکھنا انقلاب آئے گا۔ میرا ایمان بول رہا ہے، میرا یقین بول رہا ہے کہ دیکھنا انقلاب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا، ہر ستم کا جواب آئے گا۔ اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، اچھے دن کا کیے تھے جو وعدہ، ان کا دن بھی خراب آئے گا، ان کا دن بھی کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ تیار رہنا شپ پور والوں کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا، تیار رہنا آپ سارے لوگ کہ سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، زخم پہ زخم کھا کے نکلے سے پڑھتا ہوں کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں، ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں۔ سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں۔ اور اب یہ مصرے کہ سخت حالات سے نہیں ڈرتے، پڑھ میں رہا ہوں یہ مصرے ہیں کسی اور کے لیے، وہ بول رہا ہے کہ نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ذرا یہ تو بتاؤ اگر تمہاری بدعملی پر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے کہ پھر کسی بات کو سمجھ نہ سکو، تو کیا اللہ تعالیٰ
کے سوا کوئی اور ذات اس کائنات میں ہے جو تم کو یہ چیزیں دوبارہ لوٹا دیں؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ بے رخی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے پوچھئے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی رہنے دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ یہ تو بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے تاکہ تم ان میں آرام کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی، چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرو، اور یہی حکم پرندوں کو دیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرف نرم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو اپنے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی مدد کے لیے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا لیتی، اور نہ وہ اپنے آپ کو خود ہی بچا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ یوں کہا کیجئے کہ اے اللہ، اے تمام سلطنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہے دے دیتے ہیں اور جس سے چاہے چھین لیتے ہیں، اور آپ جس کو چاہیں عزت عطا کریں اور جس کو چاہیں ذلیل کر دیں، ہر قسم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے، بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں۔ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور آپ ہی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی آپ بعض موسموں میں رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے، اور بعض موسموں میں دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے، اور آپ جاندار چیزوں کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں، اور آپ جس کو چاہے بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، اور غیب کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، ان خزانوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور درخت سے کوئی پتا گرنے والا ایسا نہیں جس کو وہ نہ جانتے ہوں، اور زمین کی تاریکیوں میں جو کوئی بیج بھی پڑتا ہے اور اس کو جانتے ہیں، اور ہر تر اور خشک چیز پہلے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو رات میں تم کو سلاتے ہیں اور جو کچھ تم میں دن میں کر چکے ہو اس کو جانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہی تم کو نیند سے جگاتے ہیں تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کی جائے۔ آخرکار تم سب کو انہی کی طرف واپس جانا ہے، وہ تم کو ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے کہیے کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کے خالق ہیں اور وہی سب کو کھلاتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں کھلاتا کہ وہ ذات ان حاجتوں سے پاک ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔